ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں کہ مصداق ہم نے پہلے بھی تیاری کروائی پی سی ایس کی انٹرویو کی اور اس میں بڑا سلسلہ ہم نے بنایا تو ہم نے کافی سارے اس کے لنک بھی دیے، کچھ کتابیں بھی دیں۔ آج میں سر 9 انٹرویو کے متعلق بھی بتاتے رہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اچھے لوگ، سلجھے لوگ، صاحب مطالعہ لوگ اردو کے استاد بنیں اور سارے جو پیپر دے رہے ہیں کم سے کم اردو کی خوشبو اور ان کے رنگوں سے واقف ہو جائیں۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ 54 میل کی اور 184 فیمیل کی سیٹیں آئی ہیں، تو اس کے لیے تیاری کیسے کی جائے، اس کے لیے کتابیں کیسی ہیں، ہر بندے کی اپنی رائے، ہر بندے کا اپنا سلسلہ ہے۔ سب سے پہلی کتاب تو جو میرے سامنے ہے، یہ میرے استاد محترم تبسم کشمیری صاحب کی ہے، اردو ادب کی تاریخ۔ اس کو ضرور پڑھیے۔ کلاسیکل ادب میں جو کلاسیکل جتنا لٹریچر ہے 1857 تک 1857 تک اس کے وہ معاون ثابت ہوگا۔ دوسری آپ کتاب بڑی اہم ہے، تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند، اورنٹل کالج سے ملے گی آپ کو، یونیورسٹی بک ڈپو سے، ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب کی ہے۔ یہ بڑی اہم ہے اور اس میں بھی آپ اس کو بھی پڑھتے رہیں گے اور سلسلہ چلے گا۔ اس کے ساتھ اب آپ آگے آئیں تو آپ کو اردو ادب کی تنقیدی تاریخ سید احتشام حسین کی، ڈاکٹر سبینہ اویس کی ایک کتاب ہے اردو ادب کی معروضی تاریخ، وہ پی ڈی ایف بھی مل جائے گی اور وہ سارا۔ ایک کتاب اور ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر کی، اب اس کی ضخامت میں بھی اضافہ ہے اور اچھی کتاب ہے، اگر آپ اس کو بھی پڑھ سکیں تو بڑی خوشی ہے، اور اس میں بھی آپ کو چیزیں بڑی مختصر پیرائے میں ملیں گی۔ دو کہ ڈاکٹر جمیل جانوی صاحب کی تاریخ بھی بہت اچھی ہے لیکن وہ بڑی طویل ہے، میں اس کو ریفر اس لیے نہیں کر رہا۔ اب اس کے بعد درس بلاغت شمس الرحمان فاروقی صاحب کی، اس کے ساتھ آپ عابد علی عابد صاحب کی البیان کو شامل کر لیں اور سید عابد علی عابد صاحب کی 2-3 کتابوں کو ضرور دیکھیے۔ اب اصناف ادب اردو ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کی، اس میں مختلف اصناف پر بات ہے۔ اس کے بعد وہ اصناف نظم و نثر ڈاکٹر علی محمد خان اور ڈاکٹر اشفاق احمد ورکی ہے۔ اردو قواعد و انشاء، خاص طور پر قواعد و انشاء پر زور دیں، محاورات پر زور دیں، ضرب الامثال پر بھی زور دیں، کیونکہ اس دفعہ ہوا یہ جو پچھلا ٹیسٹ ہوا ہے یہ بالکل کلاسیکیت اور انہوں نے جدید پوئٹری اور ان شاعری کو نہیں لیا اور محاورات اور ان میں جو گرامر ہے اس میں وہ الجھ گیا۔ حالانکہ پیپر سٹینڈرڈائز یہی ہونا چاہیے تھا کہ کلاسیکل کو بھی ٹچ کرتا، لٹریچر کو بھی ٹچ کرتا، ناول کو بھی ٹچ کرتا، تو نہیں کیا۔ تو اس لیے اردو قواعد و انشاء پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہے کتاب ایک، آپ اس کو ضرور دیکھیے۔ گرامر اردو ادب کی تحریکیں ڈاکٹر مرشد حدیث صاحب کی ہے۔ اردو محاورات و ضرب الامثال ملک بک ڈپو سے مل جائے گی آپ کو۔ اس کے ساتھ آپ یہ اس کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا کہ آپ 3-4 ایم سی کیوز کی کتابیں یہ پڑھنے کے بعد آپ 3-4 ایم سی کیوز کی کتابیں مثلاً اس میں کاروان والوں کی ہے، علمی والوں کی ہے اور ڈوگر والوں کی، کوئی بھی 3-4 ان میں سے لیں اور یہ پڑھنے کے بعد ان ایم سی کیوز کو حل کریں پورشن وائز، جیسے کلاسیکل، دکنی ادب، دبستان دلی، دبستان لکھنؤ، اور اس کے بعد آپ شمالی ہند میں اردو اور اردو آغاز و ارتقاء، پھر اس کے بعد آپ دبستان دلی میں میر سے لے کر غالب تک ان کے جو ادوار ہیں ان کو، اسی طرح لکھنؤ میں، اور اسی طرح فورٹ ولیم کالج، علی گڑھ تحریک، پھر آپ لاہور آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو آپ پورشن وائز وہاں سے کرنے کی کوشش کریں۔ ایک کتاب اور ہے، وہ ہے تاریخ جدید اردو غزل ڈاکٹر وقار احمد رضوی کی، اب اس کو بھی دیکھ لیں۔ اور اب میں آخر پر آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ پہلے ڈیٹیل مطالعہ کریں، ڈیٹیل مطالعہ کر کے اس کے نوٹس بنائیں۔ آپ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے شروع کریں، نظریات کیا ہیں، خواجہ میر خسرو، شمالی ہند میں اردو، دکن میں اردو، اس کے بعد آپ فورٹ ولیم کالج، اس کے بعد لکھنؤ میں، دلی میں اردو، دلی کے جو ادوار ہیں، میرو سودا کا، پھر اس کے بعد آخری عہد ہے جو غالب سے لے کے ذوق تک جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ آپ لکھنؤ کی طرف آ جائیں۔ اب اس میں مثنوی بھی آئے گی، داستان بھی آئے گی،
اس میں قصیدہ بھی آئے گا، مرثیہ بھی آئے گا، غزل بھی آئے گی، اور اس میں پھر آپ کے وہ تذکرے بھی آئیں گے، سارا کچھ آئے گا۔ اس کے ساتھ پھر آپ آگے علی گڑھ کی طرف آئیں، علی گڑھ کے اثرات، امپیکٹ، سر سید احمد خان اور دیگر، پھر اس کے بعد اقبال، آپ لاہور آ جائیں گے، لاہور میں پھر غاز و ارتقاء، اس میں پھر ترقی پسند تحریک آ جائے گی۔ اس سے پہلے آپ سجادہ گندھرم کو جب دیکھیں گے تو آپ کا سلسلہ وہ کیا ہے، رومانوی تحریک آ جائے گی، اس کا ریئیکٹ ترقی پسند تحریک آ جائے گی، ہلکا باب ذوق کو نظر انداز نہ کریں۔ پھر اسی طرح جدید ناول، جدید غزل، ڈرامہ، افسانہ، یہ ساری چیزیں ہوتی جائیں گی، اور خاص طور پر اردو قواعد و انشاء پر بھی توجہ دیں آپ، یعنی کہ محاورات، اس کے بعد آپ ضرب المثال، ان تمام چیزوں کو بناتے جائیں، اور پورشن وائز تیاری کریں، اس کو سپریٹ کریں، آپ ذہنی طور پر بالکل سٹریس نہ لیں، اور آپ پورشن وائز تیاری کریں، ریلیکس ہو کے تیاری کریں، نوٹس بناتے جائیں، پھر آپ ایم سی کیوز کی کتابیں اور پاس پیپر لے کے ان کو حل کرتے جائیں۔ اور یہ کلید اردو بھی ہے کہ اشفاق ورک صاحب ہمارے عزیز دوست ہیں، ان کی کتاب ہے، اس میں بھی کچھ پاس پیپر دیے ہوئے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ تیاری کریں گے تو آپ کا یہ سلسلہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ مثلا میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں، آپ داستان ساری، مثنویہ ساری، آپ اس کے بعد کیا اسے کہتے ہیں ناول سارے، جہاں تک آج تک جتنے جدید ناول، غزل سارے، غزل کو شعرا کہتے ہیں، ڈرامہ آپ شروع کر رہے ہیں، جہاں سے شروع ہوا، رسد سے شروع ہوا، آگا حشر آیا، پھر آگے میں مثال دے رہا ہوں، امتیاز علی تاج آئے اور دیگر لوگ آئے، یہ سارا، اور جدید دور تک اصغر ندیم سید تک، اشفاق احمد صاحب تک، بانو صاحب، افسانہ ختیجہ و نظائر سے لے کے راشد الخیری کے پریم چند سے ٹریول کراتے ہوئے اسے منٹو اور جدید منشیات تک، اور انتظار حسین تک، اور حتیٰ کہ یہ آپ کا نیر مسعود تک، اور مسعود اشرف صاحب تک، اور یہ اپنے جو ہیں رشید امجد صاحب تک، جتنے افسانہ نگار ہیں، اسی طرح ناول۔ تو عزیزان محترم، بیسٹ آف لک، اور خوش رہیے، میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا میری، آپ ڈٹ کے پڑھیں، محنت کریں، ہمت کریں، کوشش کریں، اس بات سے قطع نظر کہ آپ لیکچرر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن ان چیزوں سے آپ کو لٹریچر ضرور آئے گا، جو کہیں نہ کہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کو کام دے گا۔ آپ کسی جگہ پر بیٹھیں گے، آپ لٹریچر پر بات کریں گے تو وہ آپ کو کام دے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔